بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ انسانی زندگی میں دو قسم کے حالات ہمیشہ رہتے ہیں، کبھی شکر کے حالات آئیں گے نعمتوں پر، اور کبھی صبر اور برداشت کے حالات آئیں گے مصائب اور آلام پر۔ لہٰذا یہ انسانیت کی زندگی کا جو سمندر ہے، اس میں دو قسم کے حالات چلتے رہتے ہیں۔ فرمایا جب تم پہ مشکل وقت آئے اور حالات بگاڑ کی صورت ہمیں شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آویں اور انسان مصائب اور آلام کے سمندر میں ڈوبتا ہوا نظر آئے، تو فرمایا دو چیزیں اختیار کرو، واستعینوا، مدد چاہو نماز سے اور صبر سے۔ اب ہم دیکھیں کہ نماز ایک ظاہری ایک ڈھانچے کا نام نظر آتا ہے جس میں بندہ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور صبر، اور اس نماز کے اندر ایک کیفیت ہے، کیفیت اللہ کے حضور حاضری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہے، اللہ کو ساتھ لینے کا جذبہ ہے۔ اور صبر بھی ایک کیفیت کا نام ہے، اور صبر کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ایک ایسی اندر کی کیفیت ہے کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کرنے پہ بندے کو آمادہ کرتی ہے، ورنہ کوئی یہ اللہ کا کوئی غیر نہیں ہے جن سے مدد چاہی جا رہی ہے۔ یہ دو کیفیات کا نام ہے کہ تم، مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کا استحضار کرو، اللہ کی ذات کو ساتھ لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سمندر سے نکالے۔ اب برداشت اور صبر کیا ہے کہ انسان ہر حال کے اندر اس ذات کی طرف نگاہ کرے، بلکہ اللہ کے بہت سارے بندے جو صوفیاء ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں، وہ تو اپنا غم کسی پہ ظاہر نہیں کرتے، وہ جو حالات ان پہ آتے ہیں وہ اس کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح کے میٹھے اور کڑوے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن کبھی بھی بندہ اللہ کی ذات سے منہ نہ موڑے۔ اس کے لیے ایک تاریخ کا مشہور واقعہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو بندہ تابع فرمان رہتا ہے اور اپنے مالک کا بن کے رہتا ہے، وہ کبھی اس کی کشتی، اس کی ناؤ سمندر میں ڈوبتی نہیں ہے بلکہ کنارے لگتی ہے۔ اور جو بندہ حالات کی وجہ سے ہاں ہو کر لیتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے، شکایات کا دروازہ کھول دیتا ہے، لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، اس کی ناؤ بھنور کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو محمود ایاز، کتنے مشہور شخصیات ہیں تاریخ کی۔ ایک دن محمود نے کیا کیا کہ اپنے وزیر بلائے ہوئے ہیں اور ان کے اندر ایاز بھی بیٹھا ہوا تھا، ان کو پھل دیے، اس کو کھاؤ، کھا لو بھائی، اکرام کیا ان کا۔ تو ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پھل دیکھا تو فوراً کیا کیا کہ ان کا کڑوا ہے، اس نے رکھ دیا، اور ایاز اس کو کھا رہا تھا۔ تو محمود ایاز کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا، ایاز پھل کڑوا نہیں ہے؟ کہنے لگا جی کڑوا ہے، تو تم کیا کھا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی آپ نے میٹھی چیزیں کھلائی ہیں، تو کسی ایک وقت میں ایسا بھی ہو گیا ہے کہ اگر مالک کی طرف سے اور آقا کی طرف سے کوئی کڑوا پھل بھی آ گیا تو میں اس کو کیوں نہ کھاؤں؟ اس میں شوق سے کھا رہا ہوں کہ آپ کا حکم ہے، آپ کی تابع داری ہے۔ ایسے ہی، اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایاز اور قریب ہو گیا محمود کے۔ جب انسان پہ مشکل حالات آتے ہیں، کڑوے حالات آ جاتے ہیں اور نمکین حالات آ جاتے ہیں، میٹھے نہیں رہتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جب پھر اب بندہ اللہ کی شکر گزاری میں رہتا ہے اور اپنے اتھرو اللہ کے سامنے بہاتا ہے، بادشاہ کے سامنے روتا ہے کہ مولا یہ تیری طرف سے ہی ہیں اور شاید میری اعمال کی وجہ سے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے آسانی کے فیصلے آتے ہیں، مہربانی کے فیصلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور یہی معنی ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم پہ حالات آئیں گے لیکن تمہیں نماز کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، مراد مجھے لینا ہوگا ساتھ۔ اور صبر یہ ہے
کہ نماز تو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، صبر یہ ہے کہ معاشرے کے سامنے کوئی اس کا اظہار نہ کرے، اپنے اللہ کے سامنے اظہار کرے، اپنے اللہ کے سامنے اس باتوں کو رکھے کہ مولا یہ سب کچھ تیری طرف سے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا اپنے حالات کے ٹھیک کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ جو حالات کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ اس بندے کے ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں میں خود ہو جاتا ہوں، چونکہ حالات کے خالق اللہ ہیں، اللہ حالات کو سمیٹ دیتے ہیں، اللہ ان حالات کو آزمائش والے اور مصائب والے علام والے حالات کو سکون کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی، اور کڑوے حالات کے اندر اور سخت حالات کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایسے کرے۔